तुम्हारी की हुई दुआ अर्श पर पहुंचकर कबूल हो गई है। तुम्हारे साथ निकाह के बाद ये गुलाम आज़ाद हो जाएगा। आज़ादी मिलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। बस तुम शशि पन्नों की दास्तान सुनी है तुमने? उसके भाई उसको उठा के ले गए थे। क्या हाल बना लिया है बादशाह ने अपना। क्या हो जाएगा अगर मैं अपना दिल विराम करके उसको दिल आबाद कर दूं? देना आदत तो बदल जाती है, बस आप ना बदल जाना। इरादों की मियाद कहाँ होती है? कब, कहाँ, कैसे टूट जाए कुछ पता। मेरे साथ चलोगे? किसी मज़ार पर जाकर दुआ मांगना चाहती हूँ। लकीरें मिल गई हैं, जो मांगना है यही मांग लो। खाक का लाशा उठाए। पता नहीं क्यों एक खौफ सा है। हमारे साथ सब अच्छा कैसे हो सकता है? परसों तुम्हारी मेहंदी है, याद से आ जाना। क्या मांगा? गुलाम की आज़ादी। मैं तो फिर रहा हूँ दर बदर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान का जो टॉप ड्रामा है उसके बारे में। बादशाह आंटी खुर्शीद की बात सुनकर गहरी खामोशी में डूब जाता है और कुछ देर बाद आहिस्ता से कहता है कि अगर इसके जाने से संदरी की जान बच सकती है तो वो वापस चलने को तैयार है, लेकिन इसका दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। आंटी खुर्शीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में अपने दिल को मार कर दूसरे की ज़िंदगियाँ बचानी पड़ती है। इसी दौरान हवेली में कुर्बान अली गुस्से से बढ़ कर सबको ख़बरदार कर रहा होता है कि अगर कल तक बादशाह बारात लेकर ना आया तो सबको तबाह कर देगा। संदरी अपने कमरे में बैठी बेचैनी सी रात गुजार रही होती है और दिल ही दिल में दुआ कर रही होती है कि बादशाह वापस ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसकी मोहब्बत कुर्बान हो। दूसरी तरफ गुलाम मुराद रास्ते में आंटी खुर्शीद और बादशाह के साथ हवेली वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन इसके दिल में शदीद कशमकश होती है क्योंकि वो जानता है
کہ یہ واپسی کئی زندگیاں برباد کر دے گی۔ راستے میں بادشاہ اچانک گاڑی رکوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر جا تو رہا ہے مگر وہ اپنی محبت کو بھی کبھی نہیں بولے گا۔ آنٹی خورشید اسے سمجھاتی ہے کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں داجی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے اس کے بارے میں۔ بادشاہ آنٹی خورشید کی بات سن کر گہری خاموشی میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ دیر بعد آہستہ سے کہتا ہے کہ اگر اس کے جانے سے سندری کی جان بچ سکتی ہے تو وہ واپس چلنے کو تیار ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی خورشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اپنے دل کو مار کر دوسرے کی زندگیاں بچانی پڑتی ہے۔ اسی دوران حویلی میں قربان علی غصے سے بھر کر سب کو خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کل تک بادشاہ بارات لے کر نہ آیا تو وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ سندری اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سی رات گزار رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ واپس نہ آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی محبت قربان ہو۔ دوسری طرف غلام مراد راستے میں آنٹی خورشید اور بادشاہ کے ساتھ حویلی واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں شدید کشمکش ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ واپسی کئی زندگیاں برباد کر دے گی۔ راستے میں بادشاہ اچانک گاڑی رکوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر جا تو رہا ہے مگر وہ اپنی محبت کو بھی کبھی نہیں بولے گا۔ آنٹی خورشید اسے سمجھاتی ہے کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں داجی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے اس کے بارے میں۔ بادشاہ آنٹی خورشید کی بات سن کر گہری خاموشی میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ دیر بعد آہستہ سے کہتا ہے کہ اگر اس کے جانے سے سندری کی جان بچ سکتی ہے تو وہ واپس چلنے کو تیار ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی خورشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اپنے دل کو مار کر دوسرے کی زندگیاں بچانی پڑتی ہے۔ اسی دوران حویلی میں قربان علی غصے سے بھر کر سب کو خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کل تک بادشاہ بارات لے کر نہ آیا تو وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ سندری اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سی رات گزار رہی ہوتی ہے
اور دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ واپس نہ آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی محبت قربان ہو۔ دوسری طرف غلام مراد راستے میں آنٹی خورشید اور بادشاہ کے ساتھ حویلی واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں شدید کشمکش ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ واپسی کئی زندگیاں برباد کر دے گی۔ راستے میں بادشاہ اچانک گاڑی رکوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر جا تو رہا ہے، مگر وہ اپنی محبت کو بھی کبھی نہیں بولے گا۔ آنٹی خورشید اسے سمجھاتی ہے کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں داجی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے اس کے بارے میں۔ بادشاہ آنٹی خورشید کی بات سن کر گہری خاموشی میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ دیر بعد آہستہ سے کہتا ہے کہ اگر اس کے جانے سے سندری کی جان بچ سکتی ہے تو وہ واپس چلنے کو تیار ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی خورشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اپنے دل کو مار کر دوسرے کی زندگیاں بچانی پڑتی ہے۔ اسی دوران حویلی میں قربان علی غصے سے بھر کر سب کو خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کل تک بادشاہ بارات لے کر نہ آیا تو وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ سندری اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سی رات گزار رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ واپس نہ آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی محبت قربان ہو۔ دوسری طرف غلام مراد راستے میں آنٹی خورشید اور بادشاہ کے ساتھ حویلی واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں شدید کشمکش ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ واپسی کئی زندگیاں برباد کر دے گی۔ راستے میں بادشاہ اچانک گاڑی رکوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر جا تو رہا ہے، مگر وہ اپنی محبت کو بھی کبھی نہیں بولے گا۔ آنٹی خورشید اسے سمجھاتی ہے کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں داجی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے اس کے بارے میں۔ بادشاہ آنٹی خورشید کی بات سن کر گہری خاموشی میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ دیر بعد آہستہ سے کہتا ہے کہ اگر اس کے جانے سے سندری کی جان بچ سکتی ہے تو وہ واپس چلنے کو تیار ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی خورشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں
اور وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اپنے دل کو مار کر دوسرے کی زندگیاں بچانی پڑتی ہے۔ اسی دوران حویلی میں قربان علی غصے سے بھر کر سب کو خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کل تک بادشاہ بارات لے کر نہ آیا تو وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ سندری اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سی رات گزار رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ واپس نہ آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی محبت قربان ہو۔ دوسری طرف غلام مراد راستے میں آنٹی خورشید اور بادشاہ کے ساتھ حویلی واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں شدید کشمکش ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ واپس ہی کئی زندگیاں برباد کر دے گی۔ راستے میں بادشاہ اچانک گاڑی رکوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر جا تو رہا ہے مگر وہ اپنی محبت کو بھی کبھی نہیں بولے گا۔ آنٹی خورشید اسے سمجھاتی ہے کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں داجی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے اس کے بارے میں۔ بادشاہ آنٹی خورشید کی بات سن کر گہری خاموشی میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ دیر بعد آہستہ سے کہتا ہے کہ اگر اس کے جانے سے سندری کی جان بچ سکتی ہے تو وہ واپس چلنے کو تیار ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی خورشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اپنے دل کو مار کر دوسرے کی زندگیاں بچانی پڑتی ہے۔ اسی دوران حویلی میں قربان علی غصے سے بھر کر سب کو خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کل تک بادشاہ بارات لے کر نہ آیا تو وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ سندری اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سی رات گزار رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ واپس نہ آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی محبت قربان ہو۔ دوسری طرف غلام مراد راستے میں آنٹی خورشید اور بادشاہ کے ساتھ حویلی واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں شدید کشمکش ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ واپس ہی کئی زندگیاں برباد کر دے گی۔ راستے میں بادشاہ اچانک گاڑی رکوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر جا تو رہا ہے مگر وہ اپنی محبت کو بھی کبھی نہیں بولے گا۔ آنٹی خورشید اسے سمجھاتی ہے کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں داجی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान का जो टॉप ड्रामा है उसके बारे में। बादशाह आंटी खुर्शीद की बात सुनकर गहरी खामोशी में डूब जाता है और कुछ देर बाद आहिस्ता से कहता है कि अगर इसके जाने से संदरी की जान बच सकती है तो वो वापस चलने को तैयार है, लेकिन इसका दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। आंटी खुर्शीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में अपने दिल को मार कर दूसरे की ज़िंदगियाँ बचानी पड़ती है। इसी दौरान हवेली में कुर्बान अली गुस्से से बढ़ कर सबको ख़बरदार कर रहा होता है कि अगर कल तक बादशाह बारात लेकर ना आया तो सबको तबाह कर देगा। संदरी अपने कमरे में बैठी बेचैनी सी रात गुजार रही होती है और दिल ही दिल में दुआ कर रही होती है कि बादशाह वापस ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसकी मोहब्बत कुर्बान हो। दूसरी तरफ ग़ुलाम मुराद रास्ते में आंटी खुर्शीद और बादशाह के साथ हवेली वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन इसके दिल में शदीद कशमकश होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये वापसी कई ज़िंदगियां बर्बाद कर देगी। रास्ते में बादशाह अचानक गाड़ी रुकवा देता है और कहता है कि वो मजबूर होकर जा तो रहा है, मगर वो अपनी मोहब्बत को भी कभी नहीं बोलेगा। आंटी खुर्शीद उसे समझाती है कि बाज़ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं बल्कि कुर्बानी देने के लिए होती है। इधर हवेली में दाजी खामोशी से सब कुछ देख रहे होते हैं और ग़ुलाम बादशाह से कहते हैं कि आज का दिन इस ख़ानदान की तकदीर का फ़ैसला करेगा। रात गहरी होती जाती है और हर किरदार अपने अपने खौफ और उम्मीद के साथ अगले दिन का इंतज़ार कर रहा होता है। जब कहे ना कहे ये एहसास सब के साथ दिल में जाग रहा होता है कि आने वाला सुबह सिर्फ एक शादी नहीं बल्कि कई रिश्तों की किस्मत बदलने वाली है। अगर आप लोगों को इस एपिसोड का स्क्रिप्ट अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान का जो टॉप ड्रामा है उसके बारे में। बादशाह आंटी खुर्शीद की बात सुनकर गहरी खामोशी में डूब जाता है और कुछ देर बाद आहिस्ता से कहता है कि अगर इसके जाने से संदरी की जान बच सकती है तो वो वापस चलने को तैयार है, लेकिन इसका दिल हमेशा के लिए टूट जाएगा। आंटी खुर्शीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि बाज़ औक़ात ज़िंदगी में अपने दिल को मार कर दूसरे की ज़िंदगियाँ बचानी पड़ती है। इसी दौरान हवेली में कुर्बान अली गुस्से से बढ़ कर सबको ख़बरदार कर रहा होता है कि अगर कल तक बादशाह बारात लेकर ना आया तो सबको तबाह कर देगा। संदरी अपने कमरे में बैठी बेचैनी सी रात गुजार रही होती है और दिल ही दिल में दुआ कर रही होती है कि बादशाह वापस ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि इसकी मोहब्बत कुर्बान हो। दूसरी तरफ ग़ुलाम मुराद रास्ते में आंटी खुर्शीद और बादशाह के साथ हवेली वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन इसके दिल में शदीद कशमकश होती है, क्योंकि वो जानता है कि ये वापसी कई ज़िंदगियां बर्बाद कर देगी। रास्ते में बादशाह अचानक गाड़ी रुकवा देता है और कहता है कि वो मजबूर होकर जा तो रहा है, मगर वो अपनी मोहब्बत को भी कभी नहीं बोलेगा। आंटी खुर्शीद उसे समझाती है कि बाज़ मोहब्बतें मिलने के लिए नहीं बल्कि कुर्बानी देने के लिए होती है। इधर हवेली में दाजी खामोशी से सब कुछ देख रहे होते हैं और ग़ुलाम बादशाह से कहते हैं
کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے اس کے بارے میں۔ بادشاہ آنٹی خورشید کی بات سن کر گہری خاموشی میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ دیر بعد آہستہ سے کہتا ہے کہ اگر اس کے جانے سے سندری کی جان بچ سکتی ہے تو وہ واپس چلنے کو تیار ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی خورشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اپنے دل کو مار کر دوسرے کی زندگیاں بچانی پڑتی ہے۔ اسی دوران حویلی میں قربان علی غصے سے بھر کر سب کو خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کل تک بادشاہ بارات لے کر نہ آیا تو وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ سندری اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سی رات گزار رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ واپس نہ آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی محبت قربان ہو۔ دوسری طرف غلام مراد راستے میں آنٹی خورشید اور بادشاہ کے ساتھ حویلی واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں شدید کشمکش ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ واپسی کئی زندگیاں برباد کر دے گی۔ راستے میں بادشاہ اچانک گاڑی رکوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر جا تو رہا ہے مگر وہ اپنی محبت کو بھی کبھی نہیں بولے گا۔ آنٹی خورشید اسے سمجھاتی ہے کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں داجی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے اس کے بارے میں۔ بادشاہ آنٹی خورشید کی بات سن کر گہری خاموشی میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ دیر بعد آہستہ سے کہتا ہے کہ اگر اس کے جانے سے سندری کی جان بچ سکتی ہے تو وہ واپس چلنے کو تیار ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی خورشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اپنے دل کو مار کر دوسرے کی زندگیاں بچانی پڑتی ہے۔ اسی دوران حویلی میں قربان علی غصے سے بھر کر سب کو خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کل تک بادشاہ بارات لے کر نہ آیا تو وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ سندری اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سی رات گزار رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ واپس نہ آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی محبت قربان ہو۔ دوسری طرف غلام مراد راستے میں آنٹی خورشید اور بادشاہ کے ساتھ حویلی واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں شدید کشمکش ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ واپسی کئی زندگیاں برباد کر دے گی۔ راستے میں بادشاہ اچانک گاڑی رکوا دیتا ہے
اور کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر جا تو رہا ہے مگر وہ اپنی محبت کو بھی کبھی نہیں بولے گا۔ آنٹی خورشید اسے سمجھاتی ہے کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں داجی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے اس کے بارے میں۔ بادشاہ آنٹی خورشید کی بات سن کر گہری خاموشی میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ دیر بعد آہستہ سے کہتا ہے کہ اگر اس کے جانے سے سندری کی جان بچ سکتی ہے تو وہ واپس چلنے کو تیار ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی خورشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اپنے دل کو مار کر دوسرے کی زندگیاں بچانی پڑتی ہے۔ اسی دوران حویلی میں قربان علی غصے سے بھر کر سب کو خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کل تک بادشاہ بارات لے کر نہ آیا تو وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ سندری اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سی رات گزار رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ واپس نہ آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی محبت قربان ہو۔ دوسری طرف غلام مراد راستے میں آنٹی خورشید اور بادشاہ کے ساتھ حویلی واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں شدید کشمکش ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ واپسی کئی زندگیاں برباد کر دے گی۔ راستے میں بادشاہ اچانک گاڑی رکوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر جا تو رہا ہے مگر وہ اپنی محبت کو بھی کبھی نہیں بولے گا۔ آنٹی خورشید اسے سمجھاتی ہے کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں داجی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے اس کے بارے میں۔ بادشاہ آنٹی خورشید کی بات سن کر گہری خاموشی میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ دیر بعد آہستہ سے کہتا ہے کہ اگر اس کے جانے سے سندری کی جان بچ سکتی ہے تو وہ واپس چلنے کو تیار ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی خورشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اپنے دل کو مار کر دوسرے کی زندگیاں بچانی پڑتی ہے۔ اسی دوران حویلی میں قربان علی غصے سے بھر کر سب کو خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کل تک بادشاہ بارات لے کر نہ آیا تو وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ سندری اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سی رات گزار رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ واپس نہ آئے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ
اس کی محبت قربان ہو۔ دوسری طرف غلام مراد راستے میں آنٹی خورشید اور بادشاہ کے ساتھ حویلی واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں شدید کشمکش ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ واپسی کئی زندگیاں برباد کر دے گی۔ راستے میں بادشاہ اچانک گاڑی رکوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر جا تو رہا ہے مگر وہ اپنی محبت کو بھی کبھی نہیں بولے گا۔ آنٹی خورشید اسے سمجھاتی ہے کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں داجی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بات کروں گا پاکستان کا جو ٹاپ ڈرامہ ہے اس کے بارے میں۔ بادشاہ آنٹی خورشید کی بات سن کر گہری خاموشی میں ڈوب جاتا ہے اور کچھ دیر بعد آہستہ سے کہتا ہے کہ اگر اس کے جانے سے سندری کی جان بچ سکتی ہے تو وہ واپس چلنے کو تیار ہے، لیکن اس کا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ آنٹی خورشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بعض اوقات زندگی میں اپنے دل کو مار کر دوسرے کی زندگیاں بچانی پڑتی ہے۔ اسی دوران حویلی میں قربان علی غصے سے بڑھ کر سب کو خبردار کر رہا ہوتا ہے کہ اگر کل تک بادشاہ بارات لے کر نہ آیا تو وہ سب کو تباہ کر دے گا۔ سندری اپنے کمرے میں بیٹھی بے چینی سی رات گزار رہی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ بادشاہ واپس نہ آئے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی محبت قربان ہو۔ دوسری طرف غلام مراد راستے میں آنٹی خورشید اور بادشاہ کے ساتھ حویلی واپس جانے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں شدید کشمکش ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ واپسی کئی زندگیاں برباد کر دے گی۔ راستے میں بادشاہ اچانک گاڑی رکوا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ مجبور ہو کر جا تو رہا ہے مگر وہ اپنی محبت کو بھی کبھی نہیں بولے گا۔ آنٹی خورشید اسے سمجھاتی ہے کہ بعض محبتیں ملنے کے لیے نہیں بلکہ قربانی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ ادھر حویلی میں داجی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور غلام بادشاہ سے کہتے ہیں کہ آج کا دن اس خاندان کی تقدیر کا فیصلہ کرے گا۔ رات گہری ہوتی جاتی ہے اور ہر کردار اپنے اپنے خوف اور امید کے ساتھ اگلے دن کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ جب کہے نہ کہے یہ احساس سب کے ساتھ دل میں جاگ رہا ہوتا ہے کہ آنے والا صبح صرف ایک شادی نہیں بلکہ کئی رشتوں کی قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس ایپیسوڈ کا اسکرپٹ اچھا لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔